بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے درود پاک کے کسی بھی صیغے کے ورد کو اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ نہ صرف آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے بلکہ دونوں جہاں کی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ وظائف ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام پڑھنے اور سننے والوں کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو شیئر کیجئے۔ آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے اگر کسی اور مسلمان کی مشکل آسان ہو گئی تو آپ کی مشکل اللہ تعالیٰ پہلے ہی آسان فرما دے گا انشاءاللہ۔ ہمارا آج کا موضوع کلمہ طیبہ کے فضائل سلسلہ وار ہم سن رہے ہیں۔ مجمع زوائد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رنجیدہ ہو کر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہیں میں رنج میں دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ گزشتہ شب میرے چچا زاد بھائی کا انتقال ہو گیا، میں نزا کی حالت کے وقت ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی تھی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کی تھی۔ ارشاد فرمایا کیا اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ عرض کیا پڑھ لیا تھا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زندہ لوگ اس کلمے کو پڑھیں تو کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ یہ کلمہ ان کے گناہوں کو گرا دینے والا ہے، یعنی بالکل مٹا دینے والا ہے۔ مجمع زوائد میں ہی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے۔ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی برائی سرزد ہو جائے تو کفارے کے طور پر فوراً نیک کام کر لیا کرو تاکہ برائی کی نحوست دھل جائے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی نیکیوں میں داخل ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ساری نیکیوں سے افضل ہے۔ طبرانی میں ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ایسا روشن چہرے والا اٹھائیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اور جس دن یہ تسبیح پڑھے اس دن اس سے افضل عمل والا وہی شخص ہو سکتا ہے جو اس سے زیادہ پڑھے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کو شروع میں جب وہ بولنا سیکھے تو لا الہ الا اللہ یاد کرواؤ، اور جب مرنے کا وقت آئے تب بھی لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ جس شخص کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ اور آخری کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہو تو وہ 1000 برس بھی زندہ رہے تو انشاءاللہ کسی گناہ کا اس سے مطالبہ نہیں ہوگا، یا اس وجہ سے کہ گناہ صادر نہیں ہوگا، یا اگر گناہ کیا بھی تو توبہ وغیرہ سے معاف ہو جائے گا، یا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ 77 سے زیادہ شاخیں ہیں، جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہے، اور سب سے کم درجہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یعنی اینٹ وغیرہ
کانٹا وغیرہ ہٹا دینا اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ایک دم دل لا الہ کہے تو ایک دم دل صاف ہو جاتا ہے، جیسے آئینے پر بھیگا ہوا کپڑا پھیر دیا جائے۔ پھر وہ الا اللہ کہتا ہے تو صاف دل پر اللہ کا نور ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل واضح اور حد تواتر تک پہنچی ہوئی بات ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کلمہ طیبہ کا جتنا زور اور کثرت ہے، کسی امت میں بھی اتنی کثرت نہیں ہے۔ ہمارے علماء کرام اور مشائخ کرام اور اللہ والے لاکھوں کی تعداد نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں اس کلمے کا ورد کرتے ہیں۔ تقریباً ہر شیخ کے کم و بیش سینکڑوں مرید اور تقریباً سبھی کے ہاں کلمہ طیبہ کا ورد ہزاروں کی مقدار میں روزانہ کے معمولات میں داخل ہوتا ہے۔ جامع الاصول میں لکھا ہے کہ لفظ اللہ کا ذکر ورد کم از کم 5000 کی مقدار اور زیادہ کے لیے کوئی حد نہیں۔ صوفیاء کے لیے کم از کم 25000 روزانہ لا الہ الا اللہ کی مقدار کے متعلق لکھا ہے، اور یہ کم از کم 5000 روزانہ مقدار ہو۔ یہ مقدار مشائخ سلوک کی تجویز کے مطابق ہوتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قول جمیل میں اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ میں ابتدائے سلوک میں ایک سانس میں لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ کہا کرتا تھا۔ شیخ ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے یہ سنا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے گی۔ میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب یعنی 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا اور کئی نصاب خود اپنے لیے پڑھ کر ذخیرہ آخرت بنایا۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، جنت اور دوزخ کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے۔ مجھے اس بارے میں کچھ شک تھا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا، یکدم اس نے چیخ ماری اور اس کا سانس پھولنے لگا اور وہ کہنے لگا کہ میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے، اس کی حالت مجھے نظر آئی ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں اس کی گھبراہٹ کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب کلمہ شریف اس کی ماں کو بخش دوں، جس سے اس کی سچائی کا بھی مجھے تجربہ ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے ایک نصاب 70,000 کا کلمہ شریف جو اپنے لیے پڑھا تھا اس کی ماں کو بخش دیا۔ میں نے اپنے دل میں چپکے سے ہی بخشا تھا اور میرے اس پڑھنے کی خبر بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں تھی، مگر وہ نوجوان فوراً کہنے لگا کہ چچا، میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی ہے، کسی نے اسے کلمہ طیبہ کا ثواب دے دیا ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس قصے سے مجھے 2 فائدے حاصل ہوئے۔ ایک تو اس کی برکت کا کہ جو 70,000 کلمہ کی مقدار پر ہے اور جو میں نے سنی تھی، اس کا تجربہ ہوا، اور دوسرے اس نوجوان کی سچائی کا بھی یقین ہو گیا۔ صوفیاء کرام کی اصطلاح میں ایک معمولی سی چیز ہے جسے پاس انفاس کہتے ہیں، یعنی اس کی مشق کہ کوئی سانس اللہ کے ذکر کے بغیر اندر نہ جائے اور کوئی بھی سانس اللہ کے ذکر کے بغیر باہر نہ آئے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کروڑوں افراد ایسے ہیں جن کو اس کی مشق حاصل ہے۔ کلمہ طیبہ کی خاص مقدار پر بھی احادیث کی کتابوں میں بڑی فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تم فرض نماز پڑھا کرو تو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھو۔ اس کا ثواب ایسا ہے جیسے ایک غلام کو آزاد کیا۔ مقابر یعنی قبروں کے نزدیک اور میت کے قریب کلمہ طیبہ پڑھنے کے متعلق بھی بہت سی احادیث ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنازے کے ساتھ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کا شعار یعنی نشان جب وہ پل صراط سے گزریں گے تو لا الہ الا انت ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کا نشان لا الہ الا اللہ ہوگا۔ تیسری حدیث میں ہے کہ قیامت کے اندھیروں میں ان کا نشان لا الہ الا انت ہوگا۔
لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھنے کی برکتیں مرنے سے پہلے بھی اور بعض اوقات نزا کے وقت محسوس ہو جاتی ہیں اور بعض اللہ کے بندوں پر ظاہر بھی ہو جاتی ہیں۔ ابو العباس کہتے ہیں کہ میں اپنے شہر اشبیلا میں بیمار پڑا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ بہت سے پرندے بڑے بڑے اور مختلف رنگ کے سفید، سرخ اور سبز ہیں، اور جو ایک ہی دفعہ سب کے سب پر سمیٹ لیتے ہیں اور ایک ہی مرتبہ میں کھول بھی دیتے ہیں۔ اور بہت سے آدمی ہیں جن کے ہاتھ میں بڑے بڑے طباخ یعنی تھال ہیں جو ڈھکے ہوئے ہیں، جن کے اندر کچھ رکھا ہوا ہے۔ میں اس سب کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہ موت کے تحفے ہیں میرے لیے۔ میں جلدی جلدی کلمہ طیبہ پڑھنے لگا۔ ان میں سے ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ تمہارا وقت ابھی نہیں آیا۔ یہ ایک اور مومن کے لیے تحفہ ہے جس کا آخری وقت آ چکا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ وقت تھے، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو فرمایا کہ مجھے بٹھا دو۔ لوگوں نے بٹھا دیا۔ پھر فرمایا کہ یا اللہ، تو نے مجھے بہت سے کاموں کا حکم دیا، مجھ سے اس میں کوتاہی ہوئی۔ تو نے مجھے بہت سی باتوں پر منع فرمایا، مجھ سے اس میں بھی نافرمانی ہوئی۔ 3 مرتبہ یہی کہتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ لیکن لا الہ الا اللہ، یہ فرما کر ایک جانب غور سے دیکھنے لگے۔ کسی نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا کچھ سبز رنگ کی چیزیں ہیں، نہ وہ آدمی ہیں نہ جن۔ اس کے بعد انتقال کر گئے۔ خلیفہ ہارون الرشید کی ملکہ زبیدہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا۔ اس سے پوچھا کہ کیا گزری؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کی بدولت بخش دیا۔ کلمہ طیبہ کے فضائل سلسلہ جاری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ